تصور کریں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سمندر کی گہرائی میں گزاری ہے۔ آپ کا جسم پانی کی لہروں کے ساتھ بہنے کا عادی ہے۔ آپ کے پٹھے پیچیدہ حرکت کرنا نہیں جانتے اور کشش ثقل آپ کے لیے محض ایک کتابی لفظ ہے۔ پھر اچانک آپ کو ساحل پر پھینک دیا جائے، جہاں آپ کا اپنا جسم ہی آپ کے لیے لوہے کی طرح بھاری ہو جائے۔ بالکل یہی وہ کیفیت ہے جس سے خلاباز دوچار ہوتے ہیں۔ ہم انہیں دور سے بہادر اور خوش قسمت سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ آسمان کی بلندیوں سے واپس اپنی ہی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو یہ مٹی ان کے لیے اجنبی بن جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے ہی سفر کی کہانی جہاں سے واپسی کی خوشی ایک عجیب و غریب جسمانی اذیت میں بدل جاتی ہے، لیکن پھر قدرت کی حیرت انگیز کاریگری انہیں دوبارہ نئی زندگی دیتی ہے۔ خلا میں زندگی ایک طویل خواب کی مانند ہے، جہاں جسم کسی بھی قسم کی مذمت سے آزاد ہو کر تیرتا رہتا ہے۔ وہاں نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی دباؤ جو مذمت پیش کر سکے۔ ناسا کے خلاباز فرینک روبیو، جنہوں نے 371 دن یعنی 1 سال سے زائد عرصہ خلا میں گزارا، بتاتے ہیں کہ وہاں جسم اتنا آرام طلب ہو جاتا ہے جب وہ زمین پر اترے تو ان کے پاؤں کے تلووں اور کمر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 1 سال سے ان اعضاء پر کوئی وزن ہی نہیں پڑا تھا۔ اس آرام دہ ماحول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کے وہ تمام نظام جو زمین پر روزمرہ کاموں کے لیے تیار کیے گئے تھے، وہ سست اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ناسا کے تحقیقی پروگرام کے مطابق خلا میں صرف 1 دن میں پٹھوں کی جتنی تنزلی ہوتی ہے، وہ زمین پر ایک بزرگ آدمی کے 6 ماہ میں ہونے والی تنزلی کے برابر ہے۔ جب یہ خلاباز زمین پر لینڈ کرتے ہیں تو اچانک ایک بھاری بوجھ ان کے جسم پر پڑتا ہے، جس سے ان کا جسم کمزور پڑ چکا ہوتا ہے۔ جسم برداشت کرنے کے لیے فوری طور پر تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک شدید صدمے کی کیفیت ہے جس میں خلاباز خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ زمین کا ماحول ان کے لیے ایک ایسی اجنبی جگہ بن جاتا ہے جہاں پر حرکت کرنے کے لیے انہیں غیر معمولی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جسم پر مرتب ہونے والے ان منفی اثرات کو بنیادی طور پر 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر آج انہیں سائنسی زبان میں خشک حقائق کے بجائے ایک انسانی المیہ کے طور پر پڑھیے۔ سب سے پہلے پٹھوں کا سکڑنا ہے، یعنی عضلات کا کمزور ہو کر سوکھ جانا۔ ذرا سوچئے کہ آپ کسی وجہ سے کئی ہفتے بستر پر پڑے رہیں تو جب اٹھیں گے تو آپ کی ٹانگیں کمزور پڑ چکی ہوں گی۔ خلا میں تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں ٹانگوں اور کمر کے پٹھوں کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے وہ کمزور ہو کر اپنا حجم کھو دیتے ہیں۔ کئی خلابازوں کو دیکھیے تو ان کی ٹانگیں دبلی اور مرغ کی ٹانگوں جیسی لگتی ہیں، جبکہ ان کا چہرہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں موجود پانی بھی کشش ثقل کی غیر موجودگی میں اوپر کو چلا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا اثر ہڈیوں کی کثافت میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی پرانی عمارت کی چھت سے چونا گرتے دیکھا ہوگا، اور تقریباً یہی حال خلا میں انسانی ہڈیوں کا ہوتا ہے۔ وزن نہ اٹھانے کی وجہ سے ہڈیوں سے کیلشیم خارج ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلی اور بھربھری ہو کر ٹوٹنے کے خطرات سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ طبی جریدے کی تحقیق بتاتی ہے کہ خلا میں ہڈیوں کی کثافت زمین پر ہڈیوں کے بھربھرے پن کے مریض یعنی آسٹیوپروسس کے مریضوں سے بھی 10 گنا زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی خلاباز زمین پر واپس آ کر ذرا سی بے احتیاطی سے گر جائے تو اس کی ہڈی کا چٹک جانا تقریباً یقینی ہے۔ تیسرا منفی اثر خون کے نظام پر پڑتا ہے۔ زمین پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کشش ثقل کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ کرنے کا عادی ہوتا ہے، لیکن خلا میں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے دل سست پڑ جاتا ہے اور اس کے پٹھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خلاباز واپس آتے ہیں تو دل اچانک خون کو دماغ تک پہنچانے میں ناکام رہتا ہے، یعنی کھڑے ہونے کی برداشت نہ ہونا
کہا جاتا ہے طبی مشاہدات کے مطابق طویل عرصہ خلا میں گزارنے والے 83% خلاباز اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں خون ان کے پاؤں میں جمع ہو جاتا ہے، دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی اور وہ چکر کھا کر گر پڑتے ہیں۔ چوتھا اثر توازن برقرار رکھنے والے کان کے اندرونی نظام پر پڑتا ہے۔ بچپن میں آپ نے آنکھیں بند کر کے سیدھا چلنے کا کھیل ضرور کھیلا ہوگا کہ چند قدم کے بعد ہی توازن بگڑنے لگتا ہے۔ خلابازوں کے لیے آنکھیں کھول کر چلنا بھی ایسا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ خلا میں انسانی دماغ توازن کے لیے مکمل طور پر آنکھوں پر انحصار کرنے لگتا ہے اور کان کے اندرونی نظام کے اشاروں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص پانی میں تیرتے ہوئے صرف دیکھ کر سمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ واپسی پر دماغ کو اچانک پھر سے کان کے اشاروں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت تک کان کا یہ نظام ناکارہ یا کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ ناسا کی خلاباز جیسمین موغبیلی بتاتی ہیں کہ واپسی کے بعد جب انہیں آنکھیں بند کر کے سیدھا چلنے کو کہا گیا تو ان کے قدم ایسے لڑکھڑائے جیسے وہ کوئی رقص کر رہی ہوں۔ ان کے بقول وہ پہلے 2 دن تک مسلسل ڈگمگاتی رہیں اور ان کی گردن اپنے ہی سر کا وزن اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ ایک اور خلاباز ساتوشی فروکاوا کا کہنا تھا کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ورنہ انہیں متلی آنے لگتی تھی۔ اب ذرا اس منظر کی شدت کو محسوس کیجیے۔ 9 مہینے خلا میں پھنسے رہنے والے خلاباز بچ ولمور اور سنیٹا ولیمز جب زمین پر اترے تو انہیں اسپیس ایکس ڈریگن کیپسول سے باہر نکالنے کے لیے معاونین کی مدد لینی پڑی۔ وہ کیپسول کے دروازے سے نکلے تو ضرور، مگر زمین پر ان کا پہلا قدم کوئی فاتحانہ قدم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کی مانند تھے جو برسوں کے بعد پانی سے باہر نکلا ہو اور اسے چلنا بھول گیا ہو۔ سنیٹا ولیمز نے بعد میں بتایا کہ انہیں صبح اٹھنے میں بے پناہ دشواری ہوئی تھی۔ دن بھر تھکن چھائی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے جسم کا سارا ایندھن ختم ہو گیا ہو۔ ولمور کی حالت تو اور بھی عجیب تھی۔ وہ زمین سے جاتے وقت شدید گردن اور کمر کے درد میں مبتلا تھے۔ خلا کی بے وزنی میں یہ درد غائب ہو گیا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو، مگر واپسی پر جیسے ہی انہوں نے زمین کی کشش محسوس کی، وہی پرانا درد ایک بار پھر لوٹ آیا۔ تاہم یہ منفی اثرات مستقل نہیں ہوتے۔ قدرت نے انسانی جسم کو ایک لاجواب صلاحیت سے نوازا ہے جسے دوبارہ ڈھل جانے کی صلاحیت یعنی ری ایڈیپٹیشن کہتے ہیں۔ ابتدائی مشکلات کے بعد جسم آہستہ آہستہ دوبارہ زمین کی کشش ثقل کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بحالی کے عمل یعنی بحالی صحت میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ناسا کا اس حوالے سے ایک طے شدہ 45 روزہ پروگرام ہے جو خلابازوں کی زمین پر لینڈنگ کے پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت انہیں روزانہ 2 گھنٹے ہفتوں کے 7 دن ماہرین کی نگرانی میں خصوصی مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بحالی کا عمل 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جسم کو چلنے پھرنے اور لچک پیدا کرنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں دل اور دوران خون کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ کھڑے ہوتے وقت چکر نہ آئیں۔ تیسرے اور سب سے طویل مرحلے میں خلابازوں کو دوبارہ سے روزمرہ کے عام کام کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، یعنی وہ بھاگ دوڑ سکیں، وزن اٹھا سکیں اور طویل وقت تک کھڑے رہ سکیں۔ مسلسل ورزش، فزیوتھراپی اور خاص غذائی چارٹ کی مدد سے خلابازوں کے پٹھے دوبارہ بننے لگتے ہیں اور ان کی ہڈیوں کی کثافت بہتر ہونے لگتی ہے۔ دل کا نظام رفتہ رفتہ زمین کی کشش کے خلاف خون کو پمپ کرنے کا دوبارہ عادی ہو جاتا ہے اور دماغ کا توازن کا نظام بھی زمین کے ماحول کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر خلاباز کا جسم مختلف رفتار سے بحال ہوتا ہے۔ ناسا کی خلاباز لورل اوہارا جنہوں نے 204 دن خلا میں گزارے، وہ محض 1 ہفتے میں خود کو تقریباً مکمل طور پر بحال محسوس کرنے لگی تھیں، جبکہ کچھ خلابازوں کو معمول کی زندگی میں واپس آنے میں کئی ہفتے یا مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس پوری داستان کو سمجھنے کے لیے سرکس کے کرتب کا تصور کیجیے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک شبدہ باز ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہے، اپنے جسم کو قوانین فطرت کے خلاف موڑتا نظر آتا ہے اور حاضرین کی داد وصول کرتا ہے، مگر جب وہ زمین پر اترتا ہے تو اسے اپنے توازن بحال کرنے کے لیے ایک لمحہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ ابھی تک ہوا کی اس گردش میں گم ہوتا ہے جہاں سے وہ ابھی ابھی نکلا ہے۔ خلا باز بھی کچھ ایسے ہی شبدہ باز ہیں، کائنات کے وسیع میدان میں انسانی ہمت کا شاندار کرتب دکھا کر آتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پر لوٹتے ہیں تو انہیں زمین پر کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے۔ یہی اس سفر کا سب سے بڑا تضاد ہے کہ آسمان کی بے کراں وسعتوں کو فتح کرنے والا انسان واپس آ کر اپنی زمین کی کشش سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کی یہی ستم ظریفی ہمیں اپنے حدود کا احساس دلاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دھرتی اپنی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود ہمارا واحد گہوارہ ہے جس کی کشش کے بغیر شاید ہم زندہ تو رہ سکتے ہیں مگر پوری طرح جینا نہیں سیکھ سکتے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بٹر فلائی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پاکیزہ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔